بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر لیا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ مشکات المصحبی حدیث نمبر 2097۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی۔ وہ رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ خیر و بھلائی اور سخاوت کرنے میں کھلی ہوا، تیز رفتار آندھی سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2098۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنایا جاتا تھا، اور جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2099۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، جب کہ آپ مسجد میں ہوتے تھے میں آپ کے کنگھی کر دیتی، اور آپ صرف انسانی حاجت کے تحت ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2100۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں تشریف لاتے ہیں، تو وہ اللہ عز و جل کے ذکر میں مصروف ہر کھڑے بیٹھے شخص پر رحمت بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کرتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے میری طرف سے ان پر عائد فریضوں کو پورا کر دیا۔ پھر وہ دعائیں پکارتے ہوئے نکلے ہیں، مجھے میرے عزت و جلال، میرے کرم و علو اور اپنے بلند مقام کی قسم، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ وہ فرماتا ہے، واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس حال میں واپس آتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2096۔